اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین عزیزان محترم، سرکار امام زمانہ حجت بن الحسن عجل اللہ کے وجود کے متعلق، آپ کی ولادت کے متعلق، آپ کی غیبت کے متعلق، آپ کے انتظار کے متعلق، اس انتظار کی اہمیت کے متعلق اور امام کی غیبت کی مثالیں دنیا میں کہاں کہاں ملیں گی، قرآن میں کہاں ملیں گی، ان مثالوں کو ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ امام ان کا غائب ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ہونے نہیں جا رہی ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اور ختمی مرتبہ تک قرآن حکیم میں ہم تلاش کریں گے کہ کب اللہ نے ہدایت کے لیے غیبت کو وسیلہ بنایا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی ہے۔ یعنی اگر پہلے دن ہی دیکھ لیں کہ جب آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جب ان انوار کو آدم کی پیشانی میں رکھا، اگر چاہتا تو ظاہر کر کے بھی دکھا سکتا تھا، ظاہر کر کے نہیں دکھایا، بلکہ ان 14 انوار کو غیب میں رکھا، آدم کے سامنے آدم کو دکھایا، 14 انوار کو غیب میں رکھا، اور جو غیب پر ایمان لائے انہیں ملائکہ کہتے ہیں، اور جو غیب کا منکر ہوا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر تو کیا اس نے اعتراض کیا؟ خلقتنی نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں۔ یعنی ظاہر کو دیکھ رہا تھا، اور آدم کے اندر جو غیب پوشیدہ تھا اس غیب کا انکار کر رہا تھا۔ تو پہلے دن خالق نے فیصلہ کیا جو ظاہر کو مانے، غیب کا انکار کرے، وہ ابلیس کی طرح مردود بنا کے باہر نکالا جاتا ہے۔ ایمان کی ابتدا غیب سے کی اللہ نے کہ ان ناموں کو غیب میں رکھا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ اللہ کی حجت کا کمال یہی ہے
کہ وہ مخلوق سے پہلے ہے؟ جب مخلوق سے پہلے ہے تو مخلوق جیسی کیسے ہو گئی؟ مخلوق سے افضل ہے یا نہیں ہے حجت خدا؟ وَمَعَ الْخَلْقِ، مخلوق کے ساتھ بھی رہے گی، وَبَعْدَ الْخَلْقِ، مخلوق ختم ہو جائے گی، حجت باقی رہے گی۔ اب بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، کوئی اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ انہی کی تو بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے نور کا مظہر بنایا ہے کہ جب سب فنا ہو جائے گا، یہ جن انوار کو غیب میں رکھا ہے یہ ظاہر ہوں گے، یہ باقی رہے گا، ان کا وجود رہے گا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب حجت خلق سے پہلے ہے تو یہی تو حجت ہے کہ جس کو آدم کے غیب میں رکھا اور اس سے پہلے ملائکہ کا استاد بنایا۔ جب یہ غیب میں رہ کے ملائکہ کو تسبیح سکھا سکتے ہیں تو کیا غیب میں رہ کے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے قائل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آمادہ نماز نہیں کر سکتا توسل امام زمانہ؟ جب غیب میں رہ کر ملائکہ کہہ رہے ہیں سبحنا وسبحت الملائکہ، چھٹے امام کی روایت، کہ ہم نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ ملائکہ کو معلوم کیا تھا تسبیح کیا ہوتی ہے، ملائکہ کو معلوم کیا تھا عبادت کیا ہوتی ہے۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے اس کی حمد کی تو ملائکہ نے اس کی حمد کی۔ کبرنا وکبرت الملائکہ، جب ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو ملائکہ کو معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جو ان سے بھی اکبر ہے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تو جبریل نے ہمارے نور کو سجدہ کرنا چاہا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو امام کیا فرماتے ہیں، کبرنا وکبرت الملائکہ، تو ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہم نے اللہ کا نام بلند کیا کہ ہم رب نہیں ہیں، رب وہ ہے جس کی بڑائی ہم آل محمد بیان کرتے ہیں۔ جب جبریل کو دھوکا ہو جائے تو نصیری بیچارے کی خطا کون سی ہونے والی؟ توجہ ہے کیا نہیں؟ ہم نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِن تعلیمی و تعلیم علی بن ابی طالب، یہ میری دیوی تعلیم تھی اور میرے بھائی علی کی دیوی تعلیم تھی کہ جس نے ملائکہ کو اللہ کا عبادت گزار بنا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے نبی نے کیا فرمایا، انا و علی من نورین، کہا یا نہیں کہا؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ یہ دو ٹکڑے کہاں لکھا ہوا ہے عربی میں؟ یہ دو ٹکڑے کہاں سے لے آیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی نور سے امامت ظاہر ہوگی، اسی نور سے نبوت ظاہر ہوگی۔ اس کا معنی ہے مسند رسالت پر، مسند امامت پر بیٹھ ہی ہو سکتا ہے جس کا نور نبی کے نور سے ہو۔ اسی لیے علی کو کہا انت منی و انا منک، علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ صحابی رسول کا ہے یا رسول سے ہے؟
صحابی رسول کا ہوتا ہے، رسول سے ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے نا. اور علی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انت منی و انا منک. علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. بات تو طے ہو گئی. جو رسول کا ہوتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو رسول سے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. جو اس نور سے ہے، اور جب اس نور سے ہے تو اب پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کو اس نور کے ظہور میں رکھا ہے جو 12واں حصہ ہے اس نور کا. کچھ موضوع کے ساتھ چل رہے ہیں. ہدایت کو ہم نے اس نور میں رکھا ہے. کل میں نے عرض کیا کہ جب پہلے سے آپ چلے اور 12 کو آپ نے مانا، اور رسول نے 12 کے نام بتائے، ولدیتیں بتائیں، القاب بتائے، تفصیلات بتائیں، کہ کوئی گمان میں نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن حکیم سورہ مبارکہ انعام کی ورس نمبر 158 میں پورا نظام دے رہا ہے امام زمانہ کے ظہور کا. کون سی سورہ ہے؟ سورہ انعام ورس نمبر 158. کیا انداز ہے! یعنی معرفت امام زمانہ کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ سمجھیں کہ کلائمیکس ہے جن آیات میں سے، ان میں سے آیت مبارک ایک ہی ہے. اگر ایک دفعہ اس آیت کی معرفت ہم نے حاصل کر لی تو آپ یقین کریں ہر لمحہ ایسا گزرے گا جیسے امام زمانہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اگر اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هل ينظرون الى ان ياتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. دیکھیے ہدایت کے 3 آپشنز دیے اللہ نے. کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اب ملائکہ تمہارے لیے آئیں گے؟ ذرا سا توجہ. بچانے کون آئے گا؟ زمین کو امن سے بھرنے کون آئے گا؟ پہلا سوال اللہ کر رہا ہے. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب ملائکہ آسمان سے نازل ہوں گے؟ او یاتی ربو کا، یا رب خود اوپر سے اتر کر آ جائے گا تمہارے لیے. یہ دوسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کچھ آیتیں آئیں گی، نازل نہیں ہوں گی. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں. جن آیتوں کو اللہ بھیجتا ہے وہ آیتیں اور ہوتی ہیں. کیا تم اس انتظار میں ہو کہ جبریل آئے گا تمہارے لیے، اللہ آسمان سے آئے گا، یا کچھ آیتیں آئیں گی؟ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. ہم نہ ملائکہ کو بھیجیں گے نہ اللہ خود آئے گا. تیسرا آپشن ہے کہ ہم اپنی کچھ نشانیوں کو بھیجیں گے. یار قرآن آپ کے 12 اماموں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. قرآن آپ کے 12 اماموں کی منقبت پڑھ رہا ہے. یہ ہے اصل منقبت جو قرآن پڑھتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ نہ ملائکہ آئیں گے نہ اللہ خود آئے گا. ہاں ہم بعض آیتوں کو بھیجیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تم اس پر ایمان لاؤ. قرآن آنے سے پہلے ایمان لایا جاتا ہے یا آنے کے بعد؟ یار مجھے بیمار تو نہ کریں آپ. قرآن پہ کب ایمان لایا جاتا ہے؟ کیا 40 برس پہلے صحابہ ایمان لے آئے تھے؟ آنے کے بعد ایمان آئے گا نا. یہ کون سی آیت ہے؟
کہ جس آیت کے آنے سے پہلے اگر تم ایمان لے آئے تو وہ آنے والا تمہیں فائدہ دے گا. مجھے نہیں معلوم میں قرآن سے امام زمانہ کو اس سے آگے پھر میں کیا عرض کروں آپ کے ساتھ. سورہ انعام ورس نمبر 158. اس لیے دیکھیں میں نص سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ڈنڈی مار دی اپنی طرف سے اضافہ کر دی. اور خدا کے لیے میں یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے, اب اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ان آیات کو محفوظ کریں, نوجوان ان آیات کو محفوظ کریں, میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان آیتوں کو محفوظ کریں. یہ آپ کے بنیادی عقیدے کی آیتیں ہیں. پورے سال جو سوشل میڈیا پہ ٹکے ٹکے کے لوگ پریشان کرتے ہیں آپ کو, یہ وہ استدلال ہے کہ اگر آپ دیں گے تو آپ کے قریب نہیں آ سکتا کوئی. یہ وہ دلائل ہیں, اور یہ دلائل اہل بیت نے دی ہیں, ہماری کیا مجال ہے. ہم تو صرف اس کو نکال کے لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہم تو صرف وسیلہ ہیں امام کے علم کو آپ تک پہنچانے کا. اس آیت کا کمال یہ ہے کہ جب یہ آیت آئے گی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر پہلے سے غیبت میں ایمان نہیں لائے ہوں گے. یعنی اگر زمانہ غیبت میں اس آیت کی معرفت حاصل نہیں کی, اور اگر اس کے آنے کے وقت موجود بھی ہوئے, توجہ ہے یا نہیں ہے, تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی کا فائدہ ہوگا جو آنے سے پہلے معرفت لے لے. اب سورہ انعام کی آیت کو ملائیے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. قرآن اسے بیان کر رہا ہے اگر اس کے آنے سے پہلے معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا آنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. کیونکہ ظہور مہدی آخری چانس ہے ہدایت کو لینے کا, اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی. اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے, لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. یا کم سے کم اس معرفت پہ کچھ عمل تو کرتا ہو. پورا عقیدہ امامت اس آیت میں بیان ہو رہا ہے آپ کا. امام زمانہ کا پورا عقیدہ اس آیت مبارکہ میں, اس ایک آیت میں پورا عقیدہ مہدویت پوشیدہ ہے. اس ایک آیت کے بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل انتظروا انا منتظرون. رسول ان سے کہو اس آیت کا انتظار کریں. بس ایک ہاتھ بھی اٹھ گیا تو آیت پہنچ گئی. اور میں صرف قرآن پہنچانے کے لیے ممبر پر آتا ہوں. میرا اب کوئی زندگی کا مقصد وہی نہیں. 14 برس کا تھا اس وقت سے ممبر پہ بیٹھا ہوں, ہزاروں لاکھوں کے مجموعے سے پاکستان میں خطاب کیا. کوئی حسرت اب نہیں, صرف ایک حسرت ہے کہ قرآن سے آل محمد آپ کو پہنچا دو. بس میں نے کہا نا آیت کا کلائمیکس آخر میں ہوتا ہے. ان سے کہو انتظار کریں اس کا. کیا کوئی نیا قرآن آنا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کوئی تو آیت آنی ہے نا کہ جس کا انتظار کرا رہا ہے اللہ, کہ انتظار کرو, تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور آیت نے کیا جملہ کہا, او یاتیا ربو کا. تم کیا سمجھ رہے ہو, کیا تمہارا رب آئے گا؟ رب نہیں آئے گا, وہ آئے گا.
اس کا معنی ہے رب اپنی جگہ بھیجے گا قائم کو. جس طرح سے ہدایت دینے کے لیے نبی کو بھیجا تھا، اسی طرح سے زمین کو عدل و انصاف سے بدلنے کے لیے خود نہیں آئے گا، قائم کو بھیجے گا. یعنی اللہ کے نور کے فزیکل مینیفیسٹیشن کو امام مہدی کہا جاتا. تم سمجھ رہے ہو رب آئے گا؟ رب نہیں آئے گا، وہ آئے گا. انتظار کرو. نبی کہہ رہے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ بھئی شخصیت آیت کیسے ہے؟ دیکھیے یہ کام بھی ہر خطیب نہیں کرتا. جو سوال آپ کے ذہن میں نہیں بھی آتا میں اس کو سوال کو جنریٹ کر دیتا ہوں. ہاں یہ دشمنی کوئی کرتا نہیں اپنے ساتھ. توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی تو سن لیجیے، بعد میں شعیب میاں کو پکڑ لیجیے گا. ابھی تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. قرآن کے علاوہ کچھ ہے نہیں میرے پاس. کہا بھائی یہ شخصیت آیت کیسے ہے کہ آپ نے کہہ دی آیت آئے گی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم آئیں گے. بتاؤ کہ کسی اور کے آنے کا نبی نے کہا ہو. بھائی کسی کو تو رکھنا پڑے گا آیت کے نیچے یا نہیں؟ اب جملہ دے دو، اگر قائم کا وجود نہ ہو تو اس آیت کا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. قرآن حقائق کی کتاب ہے یا مفروضات کی؟ قرآن سپوزیشن کی کتاب ہے یا ریالٹی کی کتاب ہے؟ ریالٹی کی کتاب ہے نا. اگر ریالٹی میں ماننا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک نشانی آئے گی اس کا انتظار کرو جو رب اپنی جگہ بھیجے گا. کام رب کا ہے، کرے گا یہ. اب پتا چلا صرف پہلا ید اللہ نہیں ہے، 12واں بھی ید اللہ ہے، 12واں بھی عین اللہ ہے، 12واں بھی لسان اللہ ہے، 12واں بھی نفس اللہ ہے. یہ کرے کیوں کا بی بی مریم کے لیے قرآن نے سورہ مومنون میں نہیں کہا؟ سورہ نمبر 23 ورس نمبر 50 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتَانِ. ہم نے مریم کو آیت بنایا. ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی آیت بنایا. جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکال دے اس کو تو قرآن اپنی آیت کہے، اور جس علی کی ماں کو دیوار توڑوا کے کعبے کی بلا لے کیا وہ آیت الہی نہیں ہوگا؟ یہی مولا علی نے کوفے کے منبر پہ کہا ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی آیت دنیا میں کوئی اور. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اصلاح کے اندر عرف عام میں آیت اللہ ہیں، سب ہیں، ہاں وہ ادھر نہ لے جائیے گا. لیکن آیت کبریٰ علی بن ابی طالب اور اسی آیت کا انتظار ہے. یہی سورہ مبارکہ ہود کہہ رہی ہے، جس کو سرنامہ کلام میں نے تلاوت کیا، بقیت اللہ خیر لکم. جو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے نا یہی تمہارے لیے بہتر ہے. جس کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اپنے میں حجت کو سلام کرو تو قرآن کے لقب السلام
السلام علیک یا بقیت اللہ، اے وہ جو بقیت اللہ ہے اس پر سلام۔ دو ہی تو ٹائٹل کہ جو آپ بلاتے ہیں یا غوث ہے یا بقیت اللہ ہے۔ اب دیکھا غوث کا ٹائٹل دنیا نے کہاں چپکایا یار، کہاں توجہ ہے گا؟ آپ محسوس کس طرح سے آپ کے اماموں سے دشمنی کی گئی ہے، کس طرح اہل بیت کے فضائل کو چھپایا گیا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جن کے اپنے گھر والے بھی ان کی نہ سنتے ہوں وہ غوث بنے۔ امام زمانہ کا ٹائٹل ہے غوث۔ اب پتہ چلا جوشن کبیر میں الغوث الغوث۔ کچھ نہ ہوا، اتنا تو ہوا کہ اس برس جب دعائیں جوشن کریں شاید اس غریب کو تھوڑی سی دعا دیتا یا الغوث کیا فزیکل مینیفیسٹیشن ہے الغوث کا۔ یہی سبب ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ توسل امام زمانہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ ورنہ میں اپنے کتنی دفعہ ہم پریشانی میں اس کو فون کریں اس کو فون کریں، وہ یہ کریڈٹ کارڈ، کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں اپنے مولا کے مولا سے۔ The reality of غوث ہے، بقیت اللہ ہے، اصل ہے جس سے قرآن کی ابتدا ہو نہ بالخیر اس کے لیے جو غیب پر ایمان نہیں کرنا فرمایا اللہ صلی علی امام صادق۔ کثرت سے روایات ہیں، کوئی ایک آدھ روایت نہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ غیب استعمال ہوا ہے کیا کہہ رہے ہیں امام؟ غیب سے ایک مراد کون ہے؟ غائب، یعنی یؤمنون بالغیب۔ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اگر تلاوت قرآن بھی ہو تو وہ نہیں کرے گا۔ غیب لقب ہے، اسی لیے سورہ یونس میں کہا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ رسول کہتے ہیں غیب کی معرفت تو بس اللہ ہے، اللہ جانتا ہے قائم کا ظہور کب ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر آیت میں کہا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا نہیں جاننا چاہتی کہ یہ کس کا انتظار ہے جو قرآن کرا رہا ہے۔ دنیا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سمجھنے سے کہ یہ بار بار کس کا انتظار ہے، کس کے انتظار کا تذکرہ ہے، کون آنے والا ہے، کس کے آنے کی بات ہے، کون غیبت میں ہے اور کیوں حیرانی ہے غیبت سے۔ کیا انبیاء غیبت میں نہیں رہے؟ کیا حضرت دیکھیے شیخ صدوق علی اللہ رحمہ ابن بابوی قمی، شیخ صدوق کا سن وفات کیا ہے؟ 381 ہجری۔ پریشان تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں ہے؟ شیخ صدوق کا سن وفات کیا ہے؟ 381 ہجری۔ امام زمانہ کی غیبت صغرا کب ہے؟ 240 ہجرہ اپروکس۔ غیبت کبرا کب ہے؟ 329 ہجرہ۔ اب آپ اور 381 ہجرہ شیخ صدوق کا سن وفات ہے، تو کتنا قریب ہے شیخ صدوق غیبت صغرا کے اور غیبت کبرا کے۔
شیخ صدوق کہتے ہیں میں ایران زیارت کے لیے گیا تو نیشاپور جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں اور امام زمانہ کی غیبت کے متعلق ان کے عقائد جو ہیں وہ کچھ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے یہ اسی وقت فیصلہ کیا کہ جتنی بھی روایتیں پیغمبر سے اور ائمہ سے امام زمانہ کی غیبت کو ثابت کرتی ہیں میں ان روایات کو جمع کروں گا اور میں ایک کتاب تصنیف کروں گا۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نیشاپور گیا اور میں نے امام رضا سے توسل کیا کہ مجھے عطا کیجیے کہ میں ایک کتاب لکھوں۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اپنے آل و عیال کو بچوں کو تو چھوڑ کر آیا ہوں میں عراق کے اندر، تو اب یہاں میں کیسے رکوں، کیسے ان کے معاش کا بندوبست کروں اور یہاں میں کتاب لکھنا شروع کروں۔ دیکھا آپ نے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں جب یہ چیزیں پہنچی ہیں آپ تک، جس کو لوگ ایسے بالکل رینڈم لیتے ہیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنی علماء نے محنتیں کی ہیں۔ کہا کہ یہ سوچتے سوچتے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیسے اس کتاب کو لکھوں، میری آنکھ لگ گئی عالم رویا میں نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ جب 7واں میں نے طواف ختم کیا اور میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آواز آئی تیرا امام زمانہ حجت ابن الحسن تجھ سے مخاطب۔ میں تو کانپنے لگا، امام زمانہ آ گئی۔ میں نے امام کو کانپتے ہوئے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا شیخ صدوق سے کہ ہماری غیبت کے متعلق لوگوں کو معرفت کیوں نہیں دیتے، اس سے میرا غم کم ہوتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ عرض کر نہیں سکتا، میرے اب نہ سینے میں طاقت ہے۔ کب شیخ صدوق کہنے لگے کہ نہیں مولا میں نے کئی کتابیں آپ کے اوپر لکھی ہیں اور میں آپ کے پر کتاب لکھنے جا رہا ہوں، نہیں کتاب کا موضوع یہ بناؤ، ہائے جہاں امام زمانہ موضوع نہیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے نا، ہے کہ کبھی مجلس تیار کرنے بیٹھے اور مولا کی طرف سے اشارہ آئے کہ نہیں بھائی اس موضوع پہ بناؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو دعا مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ امام فرماتے شیخ صدوق کے امام زمانہ نے کہا کہ نہیں اس موضوع پہ بناؤ۔ اب امام زمانہ اس کتاب کی کیا عظمت ہوگی آپ مجھے بتائیں گے، اس کتاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ کہ جو غیبت رہے ہیں میری کیا ریزمبل ان پہ کتاب لکھو۔ اگر امام زمانہ یہ موضوع انٹروڈیوس نہ کراتے تو آج یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوتی۔ صدوق کے ذہن میں کہاں آ رہی ہے بات، یہ بھائی یہ تو امام زمانہ ڈال رہے ہیں نا ذہن کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جو غیبتیں ہیں ان سے کیا ریزمبلنس ہے میری، اس پر کتاب لکھو۔ اب جو شیخ صدوق نے کتاب لکھی کہتے ہیں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، گوگل میں مل جائے گی۔ اس میں شیخ صدوق نے روایتوں کو جمع کر کون کہتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ہے؟ کیا حضرت ادریس علیہ السلام اور 20 سال جو ہے وہ قحط کا شکار رہی، کوئی بارش نہیں ہوئی، اور جب اللہ نے ادریس سے کہا کہ ادریس تمہاری قوم اب معافی مانگ رہی ہے اور اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے گی اگر تم جانا چاہو۔ ہائے، یعنی جب اطاعت پہ قوم راضی ہو جاتی ہے تب بھائی کا ظہور ہوتا ہے۔
یہ ایک ایک جملہ میں اس کتاب کا بتا رہا ہوں جو کہ امام زمانہ نے خود لکھوایا. اب اس کے بعد جتنی دیر آپ سے گفتگو ہوگی یہ سارے الفاظ امام زمانہ کے, اس میں میرا کوئی جملہ نہیں ہے, کیونکہ امام زمانہ کے حکم سے شیخ صدوق کتاب لکھ رہے ہیں, اس کتاب سے میں آپ کو سنا دوں. اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا حضرت نوح نے نہیں کہا کہ میرے بعد جتنے اوصیاء آئیں گے سب غیبت میں رہیں گے, اور میرا بیٹا ہود طویل غیبت کے بعد ظہور کرے گا, اور تمہارا یہ کام ہوگا کہ اگر تم حق پر رہو گے تو میرا بیٹا ظاہر ہوگا. تو حضرت ہود کی غیبت ہے یا نہیں؟ اس کے بعد حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کی غیبت ہے. حضرت صالح غیبت میں گئے یا نہیں؟ اور جب غیبت میں گئے اور ایک طویل عرصے بعد واپس آئے تو دیکھا قوم فرقوں میں بڑھ گئی تھی. کچھ کہنے لگے بھائی صالح سے کہ آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم تو کچھ اور آئیڈیا بنائے بیٹھے تھے. لطف نہیں لیتے جو ہم لوگ کا. ایک قوم کہنے لگی کہ ہاں آنا تو تھا آپ کو لیکن جلدی آ گیا. ایسا لگ رہا ہے آج کا اخبار پڑھ رہے ہیں کہ مولا آنا تو تھا آپ کو لیکن جلدی آ گیا. شاہان کی روایت ہے, دیکھیں کچھ کیلکولیٹڈ باتیں بھی ہیں. زید شاہان کی روایت ہے کہ جب اس نے امام صادق سے یہ پوچھا کہ فرزند رسول حضرت صالح کی قوم ایسے بھی تھے جو ان کے ظہور کے بعد ان کے ساتھ ہو گئے. امام صادق نے کہا ہاں ان کے انوسنٹ شیعہ تھے کہ جب حضرت صالح غیبت کے بعد ظہور کیا تو ان کے دل جمع ہو گئے, صالح کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو بس یہی دعا ہر لمحے کرنا چاہیے کہ پروردگار ان صالحین میں شامل کر دے تو امام زمانہ پر ایمان لے کر آئے اور اقرار کے بغیرت کرے. یہ حضرت صالح کی غیبت ہے. کیا حضرت ابراہیم غیبت میں نہیں گئے؟ دیکھیے اسی لیے حضرت ہود اور صالح کی قبر ساتھ ساتھ ہے, اور علی نے اپنے سے قریب رکھا ہے. بھائی کیا نہیں جاتے ہود و صالح کی قبر کی زیارت کو؟ امام باقر سے جب پوچھا گیا کہ ہود و صالح میں, امام باقر نے کہا کیونکہ یہ دونوں ہمارے قائم کی غیبت کی علامت ہیں. جب ہود و صالح کی قبر کی زیارت کو جائیں تو رینڈم مت لیجیے گا, امام زمانہ کی نشانی ہے ہود و صالح. کیا نہیں گئے؟ ابراہیم کی تو ولادت سے غیبت ہے. ابراہیم کی تو ولادت ہی کو غیبت میں کر دیا اللہ کہ کوئی پہچان نہیں سکا کہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے. اور اس کے بعد غار میں میں ایک لمحے کے لیے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. آپ کہاں بیٹھے؟ میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹ رہا ہوں اپنی بات سے. ابراہیم کو پروٹیکٹ کیا یا نہیں کیا اللہ نے؟ ایک ہفتے میں 1 مہینے کے برابر گروہ ہوتے ابراہیم. کیسے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے جب اللہ حجت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, حجت کو غیبت میں بچاتا ہے تو معجزے سے بچاتا ہے. اب کرو اعتراض کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں کہ ایک دن میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے اتنا 1 گھنٹے میں بڑے ہو جاتے ہیں, 1 ہفتے میں گرو ہوتا ہے اتنا 1 مہینے میں گرو ہو جاتے ہیں, تاکہ نمرود کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ وہ بچہ ہے. غیبت میں پروٹیکٹ کیا یا نہیں کیا؟ ارے ابراہیم ان کو تو غیبت میں رکھ سکتا ہے, اور جو کلی امامت کا وارث ہے اسے پردہ غیب میں نہیں رکھ سکتا. یوسف غیبت میں گئے یا نہیں؟ موسیٰ گئے یا نہیں؟ بتائیے نا مجھے. یہ سب امام زمانہ خود شیخ صدوق کو الہام کر رہے ہیں. اس کو رینڈم مت لیجیے گفتگو کو, یہ امام زمانہ کے اشارے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ سب معصومین کا کلام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. موسیٰ گئے غیبت میں یا نہیں؟ کل 40 دن. ہائے
اور قوم 40 دن کی غیبت بھی برداشت نہیں کر سکی. تو یہ آپ کا مقدر ہے یا نہیں ہے؟ ارے اپنی تعریف پہ تو رش کریں، اپنے مقدر پہ تو رش کریں کہ جو 40 دن کی غیبت برداشت کرنا مشکل ہے 1200 برس سے برداشت کیے. یوسف غیبت میں گئے ہیں بھائی، گئے یا نہیں گئے؟ جب حجت کی معرفت نہ ہو تو نبی کا بیٹا ہو کے بھی حجت کو نہیں پہچانتا. کہا جاؤ اب بھی سمجھ میں آئے گا کہ معرفت امام ضروری. اگر معرفت نہیں ہے تو نبی کا بیٹا نہیں پہچانتا وقت کی حجت کو. آپ اور ہم کہاں ہیں؟ یوسف کے بھائیوں آج تجارت کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آپ کے پاس میں مولانا فرماتے ہیں اگر معرفت نہ ہو تو کر رہا ہاتھ موجود ہو اور اگر معرفت ہو تو 5ویں امام نے جب کہا کہ ذرا ایک ایک سے پوچھو کہ محمد ابن علی ابھی مسجد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو نہیں. اتنے مقبول سمجھتے ہیں بہت آئے گا بیٹھے تعریف کریں گے اس بات کی. ابو ہارون مکفوف داخل. امام نے اپنے صحابی سے کہا ذرا ابو ہارون سے پوچھنا. کہا بھائی تم نے آج امام باقر کو مسجد میں دیکھا؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا ابو ہارون نے، کہا یہ سامنے تو کھڑے ہیں. معرفت نہ ہو تو یعقوب کا بیٹا حجت خدا کو نہیں پہچانتا. اور معرفت نہ ہو تو حجت خدا کو پہچان دیا. آپ نے انبیاء کی غیبتوں سے ریزمبلنس کی زمانہ کی غیبت. اب جب آپ کو کوئی چھیڑے، چڑھائے، تنگ کرے، اب مجھے نہیں پتا کہ نوجوانوں تک کوئی باتیں پہنچ رہی ہیں یا بعد میں وہ سن رہے ہیں یا آپ انہیں ٹرانسلیٹ کر کے سنا رہے ہیں، واٹ ایور، لیکن باتیں یہ وہ ہیں جو بنیادی عقیدے کی ہیں اور یہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے. ہر چیز کول ہونا نہیں ہوتا، کول باتیں عقیدہ کول باتوں سے صحیح ہوتا ہے، عقیدہ علم سے صحیح ہوتا ہے. یاد رکھیے کسی عمر میں بھی ہو انسان. تو آج آپ نے دیکھا کہ جب آپ کو کوئی یہ چڑھائے یہ غیبت کیا ہوتی ہے، نوح سے پوچھو غیبت کیا ہوتی ہے، ادریس سے پوچھو غیبت کیا ہوتی ہے، ابراہیم سے پوچھو غیبت کیا ہوتی ہے، یوسف سے پوچھو غیبت کیا ہوتی ہے. رکھ کے اپنی حجت کو بچاتا ہے. اور جسے معرفت حاصل ہو جائے تو پھر بلا خود جانے کی امام خط لکھ کے بولا. آپ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم ہوتے. اور یہ وہ ہے جس کو خط لکھ کے بلایا. کیوں؟ معرفت امام. حبیب نے حبیب کو حبیب کس چیز نے بنا دیا؟ معرفت امام نے ہی تو بنایا ہے. یہ معرفت کی تو تھی کہ بچپن میں جب حسین چھوٹے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ چھوٹے بچے کا اتنا احترام کیوں کرو. جہاں جہاں
ہے حبیب ابن مظاہر کی. اور آزاداروں، جتنا میں کہتا ہوں جتنا رش کرو اپنے مقدر پر، پوری زندگی، یہ میں پوری اپنی ایمانی قوت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پوری ایمانی قوت سے، کہ اگر پوری زندگی سجدہ شکر میں گزار دو تو حق ادا نہیں ہوگا اس مجلس عزا کا، اگر سمجھتے ہو کہ حبیب ابن مظاہر کی خواہش کیا ہے. ایک عالم ربانی نے سرکار حبیب کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ حبیب کیا کچھ نہ ملا، کیا کچھ نہ ملا آپ کو. امام کے ساتھ رہے، امام نے مرد فقی کہا، امام نے خط لکھ کے بلایا، اور قبر بھی ایسے ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ اگر آپ شہداء کے دروازے کی بجائے اس دروازے سے جاتے ہیں، پہلے حبیب کی زیارت کرتے ہیں پھر حسین. ربانی کہتے ہیں میں نے پوچھا حبیب اب کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے، کہ ہم شہادت کے بعد حسین کو رو نہ سکے. میں نے عرض کیا نا پوری زندگی سجدہ شکر میں ہم گزار دیں نا، حبیب ابن مظاہر کے اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کہا کہ ایک خواہش ہے، جوار امام میں ہے حبیب کا، ایک خواہش ہے کاش شہادت کے بعد حسین پہ رونے کا موقع مل جاتا. آج بھی اگر ایک زندگی مل جائے تو بس زمین پہ جا کے فرش عزا بچھاؤں، حسین کی مجلس برپا کر. عزادارو اپنے مقدر پہ رش کرو. جوار امام میں جو حبیب موجود ہے نا، اس حبیب کی خواہش یہ فرش عزا ہے. اور مولا سجاد نے کہا اگر ہم تمہیں اس فرش عزا کی صحیح قیمت بتا دیں تو تم دنیا کے سارے کام چھوڑ دو گے، اس فرش عزا سے اٹھو گے نہیں. بس عزادار اپنے قبیلے کے سردار ہیں حبیب، اسدی قبیلہ ہے، بنی اسد سے ہیں، کوفے کے رہنے والے. اور یہ طریقہ تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو ماں یا باپ بھی آواز دے تو واجب نہیں ہے اٹھنا، کیونکہ رزق کی تعظیم ماں اور باپ کی تعظیم سے بھی زیادہ. ہاں لیکن اٹھ سکتا ہے اگر حکم امام آ جائے. بس عزادارو کیا شان تھی حبیب کی کہ پورے سرونٹس اور ملازمین اور سواریاں اور پورا ایک جناب لاؤ لشکر ساتھ چلتا تھا. حبیب کے جب سفر میں نکلتے تھے، سفر کی تیاری میں تھے کہیں جانے کے، قاصد نے دقل باب کیا. حبیب نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، کہا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، حسین کا خط لایا. بس نام حسین آیا، حبیب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ خط کو پڑھا، مولا کی تحریر کو چوما. زوجہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ حبیب کے ذہن میں آیا کہ اس کا بھی امتحان لے لوں، پتہ تو چلے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے بلایا ہے، مولا کربلا میں تنہا ہو گئے. حبیب کی زوجہ کہتی ہے پھر کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ کو جلال آیا، آستین الٹی کا ایسا کر تلوار مجھے دے دے یہ میری چوڑیاں ٹوٹے. بس ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں ارے تیرا امتحان لیا، تو ولایت کے امتحان میں کامیاب ہے. عزادارو کا ممکن ہے میرا مولا بلائے اور حبیب نہ جائے. عزادارو
کوفے میں ہر طرف پہرا لگا ہوا تھا، کوئی شہر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ابن زیاد کے سپاہی ہر جگہ گلیوں میں موجود تھے کہ کوئی کوفے سے نہ نکلے، کوئی حسین کی مدد کو نہ جانے پائے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا تو سواری کو نصف شب کے بعد تیار رکھنا اور میں آؤں گا اور ہم نکلیں گے۔ عزاداروں، راستے میں کچھ گفتگو ہوئی، زہیر ابن قین سے گفتگو ہوئی اور اصحاب سے گفتگو ہوئی، کچھ دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی نا تو غلام یہ سمجھا شاید میرے مولا کا مزاج بدل گیا، وہ جانا نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ سواری کے جانور کے کان میں کہتا ہے دیکھ اگر میرا مولا نہیں آیا نا تو میں چلوں گا، میں اپنے حسین پہ جان کو قربان کروں۔ اتنے میں حبیب پشت پر آ چکے تھے، یہ جملہ حبیب نے سن لیا۔ ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا کہ مولا مولا اتنی غربت آ گئی، ارے کلیسا دے آپ پر ترس کھا رہے۔ بس عزاداروں، پہلی محرم سے زینب 2 محرم سے سن رہی تھی کون آیا، خولی آیا، کون آیا، شمر آیا، کون آیا، فلاں فوج آئی، ارے میرے بھائی کے دشمن آ رہے ہیں، کوئی میرے بھائی کا دوست نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ جب حبیب پہنچے اور خوشی کے نعرے تکبیر بلند ہوئے، ایک مرتبہ زینب نے کہا اما فضا یہ کون تکبیر بلند کر رہا ہے، یہ کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ فضا کہتی ہیں شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ مولا نے خط میں لکھ دیا تھا نا کہ حبیب جلدی کرو۔ عزادارو، اتنی معرفت ہو امام کی تو امام مرد فقیہ لکھتے ہیں۔ بس عزادارو کیا انداز ہے۔ ایک مرتبہ جب آئے ہیں شہزادی زینب خیمے میں ہے، مولا حسین کو کے قدموں میں اپنے آپ کو حبیب نے گرا دیا۔ سلام کر لو، کہا حبیب اجازت ہے۔ ایک مرتبہ حبیب در خیمہ پر پہنچے، فضا نے کہا حبیب شہزادی سلام کہلواتی ہے کہ بھائی حبیب کو میرا سلام کہلواؤ۔ عزادارو، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، سر میں خاک ڈالی، واہ حسین واہ غربتا، ارے ہم غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلوا رہی ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ کہا شہزادی کربلا تک تو آ گیا ہوں، بس ایک خواہش اور ہے، لیکن وہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ جب ہاتھ رسن باندھے جائے، جب پالان کے اونٹوں پر سوار کرایا جائے تو ایک مرتبہ اللہ حبیب کو ایک زندگی اور دے دے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن نہ بندھے۔ بس عزادارو، حبیب سے پہلے زہیر قتال کے لیے گئے، ایک مرتبہ مولا کو مدد کے لیے پکارا، حبیب دوڑے، مولا خود تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھ سے پہلے چلا جائے گا تو میں تجھ سے وصیت لے لیتا۔ آخری سانسیں ہیں زہیر کی، ایک مرتبہ کا کوئی وصیت ہے؟ بچوں کے لیے وصیت ہے۔ زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے وصیت نہیں۔ ایک مرتبہ آنکھ کھولی، مولا کی طرف دیکھا، کہا میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا، میرے مولا تک کوئی تیر نہ دے۔
ماتم حسین